چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی درود شریف پڑھ لیں. پہلے درود شریف پڑھ لیں. چلیے جی، پڑھیے جی. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علی. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علی. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علی. اللهم صل على محمد. جی نا، آج جو ہم شروع کرنے لگے ہیں کتاب، اس کا نام ہے الاشباح والنظائر. الاشباح والنظائر، اس کا تعلق جو ہے وہ ہے آپ کی قواعد کے ساتھ، کہ جو اس میں سے، اور یہ ایک بڑی ہی ایک اچھی قسم کی جو ہے نا، مثلاً آپ کہیں کہ کتاب ہے اور اس میں سے اور بڑی زبردست قسم کی. اس میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو آپ کے پاس اس میں سے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس میں سے آپ دیکھیں گے تو فقہ کے ہمارے پاس جتنے وہ آ رہے ہوتے ہیں، جو جزیات ہوتی ہیں وہ مختلف ابواب میں پھیلی ہوئی ہیں نا. جزیات ظاہری بات ہے اس کے اندر سے مختلف قسم کی، لیکن فقہ، آپ کو معلوم ہے کہ فقہ جو نکلتی ہے یہ اصول فقہ اور اسی طرح مختلف چیزوں سے کچھ کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کے تحت ہی جاتی ہے. قرآن اور حدیث سے جو ہم مسائل کو استنباط کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس جو آپ کے دل میں آیا آپ نے کر دیا، اس کے اوپر اس کو مسئلہ نکال دیا. نہیں، قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی قاعدہ کلیے کے تحت ہم ان مسائل کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے اس میں سے. اسی لیے دیکھو، جو جہاں پہ کوئی بنیاد ہوگی اس کے تحت جو مسائل نکلیں گے، اور جہاں پہ کوئی بنیاد نہیں ہوگی، صرف آپ کی عقل اس کو مدار بنائے گی، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے واقعی کسی قاعدہ کلیہ اور کسی بنیاد کی اس پہ سے آپ نے یہ مسائل کو اخذ کیا ہے، تو یہاں پہ چیزوں میں کیا ہوگا، ربط بھی پایا جا رہا ہوگا. پھر آپ کی جو آپ نے آج جو چیز نکلی ہے وہ آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی کیا رہے گا اس کے اندر. وہ جو ان اصولوں کے تحت جو ہوگی، آپ اگر بات کر رہے ہیں ان اصولوں کے تحت بات کر رہے ہیں، تو آپ کی وہ بات 15 سال 20 سال بعد بھی وہی بات چل رہی ہوگی. ہاں، اگر آپ کی رائے کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، کچھ دیکھتے ہوئے کچھ اور اس میں سے کوئی اور چیز راجے قرار پاتی ہے، تو وہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی بنیاد کے، جیسے آج کل کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے دل میں جو بات آتی ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، تو آج سے 10 سالوں بعد اگر دل میں کوئی اور بات آئے گی تو کوئی نئی بات ان کی آ جاتی ہے. 15 سالوں بعد نئی بات آ جائے گی تو ایک اور وہ ہو جائے گا. وہ اپنے دل کی اس کو چل رہے ہوتے ہیں، اپنی رائے کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو آج کل کے جو بڑے بڑے اسکالرز اور یہ جو ہوتے ہیں نا، جو اپنی اس کو کہ میں یہ سمجھاؤں، میں نے یہ وہ کیا ہے. میں اس لیے بعض طلباء کو کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو ان لوگوں کو
ان لوگوں کو جو ہے نا پکڑنے کا بہترین انداز طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آج سے ان کی 10 سال پہلے 12 سال پہلے کی ان کی ویڈیوز نکالو، اور 5 سال پہلے کی نکالو، 2 سال پہلے کی نکالو، آج کی نکالو، تو دیکھنا ان کی جو رائے ایک ہی مسئلے کے بارے میں ان کی رائے کیسے تبدیل ہو گئی ہے۔ جتنے جو آج کل کے بڑے بڑے اسکالرز اور لوگ ان کو بڑے سنتے ہوئے بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کی اش اش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عقل کی بنیاد کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عقل کی بنیاد کے اوپر۔ بڑے بڑے اسکالر جو آج کل نام جو ہے نا اپنے اس میں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے نا بڑی ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے دینی کتابیں تو پڑھی اس طرح نہیں ہوتی ہیں، بس خود ہی اپنے طور پر وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ قواعد جو تھے نا یہ آپ کا کرتے ہیں اس میں سے، اس سے آپ کی فقہ کے اندر جو ہوگی نا آپ کی جو استعداد ہوگی وہ انشاءاللہ بڑی پڑ جائے گی، کیونکہ وہ جزیات جو تھی وہ مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھو کہ جب اس کو قواعد پڑھ لیتے ہو، کوئی قاعدہ پڑھتے ہو اور اس کے تحت فقہ کے مختلف اس میں جا کے اس کو ڈھونڈو گے جب آپ، تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ پھر نظر آئیں گی کہ جناب یہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز اس میں سے جو ہے نا، اب آپ کے پاس خود ہی دیکھیں گے، اب جو سب سے پہلا جو صفحہ آپ کے سامنے نظر بھی آپ کو آ رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان مشتمل علیہ الکتاب، یہ بیان ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ کتاب کن چیزوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اس میں 7 فنون ہیں، ٹھیک ہے، 7 فنون ہیں اس میں سے، علمی اشباہ والنظائر، اس کی آپ کو عام طور پہ جو ملیں گی نا جو جلدیں جو اس میں سے، ویسے تو کوئی ہوتا ہے بعض ایک جلد کے اندر تو مل جاتی ہے، اور تو بعض جو ہے وہ 2 جلدوں کے اندر جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہیں، 2 جلدیں جو ہیں، اس میں 7 فنون ہیں۔ پہلا فن جو ہے نا وہ کیا ہے، قواعد میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلا فن کس میں ہے، قواعد کے اندر، 7 فنون ہیں، 7 فنون میں سے پہلا فن آئے گا قواعد کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس میں سے جو انہوں نے وہ کیا کہ جی النوع الاول من اس میں سے من القواعد، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس میں سے آئیں گے، یہ تو اس میں سے وہ آئے گا، اور پھر قاعدہ اولا بتایا جائے گا جی اللہ ثواب الا بالنیت، ٹھیک ہے نا، اللہ ثواب الا بالنیت، ثواب کا کیا تعلق ہے، نیت کے ساتھ جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، آپ جانتے ہو یہ دیکھو حدیث کی ایک وہ انما الاعمال بالنیات، اس سے قاعدہ جو ہے نا وہ اخذ کیا گیا اور وہ بنا لا ثواب الا بالنیت، کہ جو ہے ثواب کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے اس میں سے ٹھیک، اچھا، یہ تو اس میں سے وہ بیان کیا جائے گا۔ پہلے آپ اشباہ و نظائر کے جو مصنف ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مصنف کے حالات زندگی جو ہیں، مصنف کے حالات زندگی، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا جو ان کا دیکھیں، وہ علامۃ الشیخ زین الدین، الشیخ زین الدین ابن ابراہیم ابن محمد ابن بکر، نام کیا ہے، شیخ زین الدین ابن ابراہیم بن محمد، ٹھیک ہے نا، اور مشہور کس کے ساتھ ہیں، ابن نجیم، اسم باز اجدادی، ابن نجیم، ابن نجیم کے نام سے جو ہے نا مشہور ہیں یہ ابن نجیم، ٹھیک ہے نا؟ اور
پیدائش جو ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصر کے اندر، قاہرہ جو ہے نا، قاہرہ آپ نے نام سنا ہوا ہے، قاہرہ، کائرو جس کو انگریزی میں کائرو، تو قاہرہ میں پیدا ہوئے ہیں 926 ہجری کے اندر، یعنی ہم سے زیادہ کوئی دور نہیں ہے، اچھا ہم سے کوئی زیادہ نہیں، بس 500 سال کا ڈفرینس ہے ان کا، جو ہے باقی جو ہوتے ہیں نا وہ تو کچھ 700 میں پیدا ہوا ہوتا ہے فقی، کوئی 800 کے اندر جو ہے نا، مطلب 600 ہجری، پھر 300 ہجری، 200 ہجری، تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو، تو ابھی 1443 چل رہا ہے، تو یہ 926 کے 500 سال آپ نے سمجھنے کے لیے 500 ہجری سال پہلے جو ہے نا یہ پیدا ہو رہے ہیں ہم سے، جو ہے نا اس میں سے، اور جو ہے نا وہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، شیخ جو ہیں اس میں سے شیخ امین الدین بن عبد العال الحنفی، ٹھیک ہے نا، اور شیخ قاسم بن قتل بہا، قاسم بن قتل بہا آپ نے سنا تھا، فوج جو ہے اس میں سے البرہان کرکی جو ہے نا، شیخ ابو الفیض سلمی، اور اس نے شیخ شرف الدین البلکینی، ٹھیک ہے نا، شیخ الاسلام احمد بن یونس، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے پاس جو ہے نا، ان کے پاس جو تھے ان کے مختلف استاد ہیں، اچھا جی، اور یہ جو تھے یہ اس میں سے، یہ تو ایک تو وہ ہو گیا اس میں سے، یہ تو ظاہری علوم کے حوالے سے تھا، باطنی علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے نا، جو اصلاح کا جو رہا، وہ شیخ عارف باللہ جو ہے سلیمان جو ہے نا، خضری جو ہے نا، ان سے جو ہے نا انہوں نے وہ حضرت سلیمان، شیخ عارف باللہ سلیمان جو ہے نا، یہ ان کے پاس انہوں نے باطنی علم جو حاصل کیا، تصوف کی جو وہ تھی، اور یہ جو تھے بڑے ہی اس میں سے تھے، ان نے علم حاصل کیا، پھر اس میں سے اچھا جی ان کے شاگرد بھی بعض وہ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی شاگرد جو ہیں، اما علوم العربیت علوم العربیت اخذها، اچھا یہ بھی استاد ہیں ان کے، الشیخ نور الدین الدیلمی المالکی، والشیخ شکیر المغربی، یہ ان سے بھی جو ہے نا اس میں سے انہوں نے واتفق علیہ، اس میں نہیں ہے آپ نے دیا ہوا اس میں سے، عارف باللہ، عارف باللہ ہے نا، عارف باللہ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو تھا ان سے ان کے شاگرد بھی ہیں، کچھ ان کے شاگرد جو ہیں وہ کون ہیں؟ متفق علیہ وانتفق بخلق کثیر منهم اخو عمر صاحب النہر، ٹھیک ہے نا، نہر الفائق کتاب جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے ان سے وہ لیا، اور علامہ محمد الغزی صاحب المنہا جو ہے اس میں سے، اور شیخ محمد علمی، اور شیخ عبدالغفار مفتی القدس، یہ جو ہے ان کے شاگرد وغیرہ رہے ہیں، انہوں نے کتابیں کون کون سی لکھی ہیں جو جو اس میں سے وہ جو ہیں کہتے ہیں اما مؤلفات فقط ألف كتبا ورسائل وحوادث وقع في الحنفية من ابتداء أمر يحتاج إليه في زماننا، منها الرسائل الزينية، لكن الفوائد الزينية، البحر الرائق، شرح کنز التقوی، یہ تو کتاب جو ہے نا یہ تو آپ کو کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ابن نجیم حنفی کی جو کتاب ہے نا بحر الرائق، یہ آپ لوگوں کے پاس ہونی بھی چاہیے، اگر ہارڈ کاپی میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو سافٹ کاپی تو لازمی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے بحر الرائق بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، مختلف جگہوں پہ نام بھی آتا رہا، ٹھیک ہے نا، کنسو الدقائق جو ہے نا یہ تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہاں مدارس میں لڑکوں کو،
بہت مشکل کتاب مطلب ہوتی ہے کہ جی اس میں سے بہت شارٹ کٹ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی جو شرح ہے پارو رائے، یہ بڑا کمال انہوں نے کیا. ٹھیک ہے نا، دیکھیے اس میں سے آ گیا. اسی طرح ہی شرح المنار فی الاصول، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے. اور ایک کتاب جو آپ کے سامنے ہے اشباح و نظائر جو ہے نا، یہ تو خود ہی جو ہے نا وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے. تو 926 میں پیدا ہوئے تھے اور فوت کب ہوئے ہیں؟ 970 میں. 970 میں. ٹھیک ہے، تو 970 میں رجب کے اندر ہی جو ہے نا وہ فوت ہوئے ہیں اس میں سے. 926 سے عمر کتنی چاہیے؟ صرف ہو سکتی ہے 44 سال. 44 سال عمر نہیں. اور وہ بھی اسلامی 44 سال. اس کا مطلب ہے ایک سال اور کام کر لو انگریزی جو ہے، ایک سال اور کام کر لو انگریزی جو ہے. 33 سال میں ایک سال کا ڈفرنس آ جاتا ہے اسلامک اس میں، یعنی 36 سال میں. تو مطلب ہے 43 سال کی عمر میں بندہ فوت ہو جائے اور کام کیا کر کے گیا ہوا. آپ یہ سوچیں ذرا نا، تو کیسے لوگ تھے کہ مطلب اتنی چھوٹی سی عمروں کے اندر بھی کیا کچھ کام کر کے چلے جاتے تھے. ہم تو جو ہے وہ اتنا کام ہم 144 میں نہ کر سکیں جو وہ 44 میں کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جتنے بھی دیکھیں بڑے بڑے جو تھے اپنے، امام نبی کو دیکھیں آپ ذرا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اور اس طرح جو ہے اسی طرح ہی جو ہیں وہ ایک مصنف ہیں اس کو، یہ شرح قائد کی جو نبراس شرح نبراس، نبراس جو ہے ٹھیک ہے نا، وہ ان کی قبر ہے کوٹا 2 کے اندر. وہاں پہ جو ہے وہ بھی اس طرح 34 سال ان کی عمر بنتی تھی. 1798 سے 1833 اس طرح بس 34 35 سال بنتی ہے عمر ان کی. وہ بھی اسی طرح تو ان کی زندگی جو ہے اتنی، لیکن کام ایسے ایسے کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی چھوٹی عمروں کے اندر جو ہے. بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا کرتے، کیا تھے، آتے کیا تھے یہ جو ہے. تو جی بس وہ زندگی میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی، چلو جی بچوں اب آگے چلتے ہیں ذرا. اشباح جو ہے نا، اشباح کہتے کسے ہیں؟ اور اس میں سے نا اشباح جو ہے، دیکھو اشباح جو ہے یہ شبہن کی جمع ہے. شبہن کیا ہوتا ہے؟ مثل. شبہن مثل کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نظائر کیا ہوتا ہے؟ نظیر کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا آ جائے گا کہ اشباح کیا ہے؟ شبہن کی جمع. اشباح جمع ہے نا، اشباح شبہن سے اشباح اور نظیر سے نظائر. شبہن کے معنی مثل کے ہوتے ہیں، مثل. نظائر کے معنی بھی مثل ہی ہیں دونوں. مثل مثل کے معنی نظیر کہتے ہیں، اس کی نظیر لے کر آؤ. دونوں لفظ کے مترادفات میں سے نا، مترادف ہیں اشباح اور نظائر. اس وجہ سے مثل جو ہے. اچھا پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس فن کے اندر ہم بیسیکلی کریں گے کیا اس فن کا؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ میرا بڑا پسندیدہ ایک، مجھے بڑا اس چیز کے اوپر وہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر قواعد کے اوپر کام کیا جائے. اور میں ایک زمانے میں میرا تھا پی ایچ ڈی کا پلان تھا کہ بھئی میں پی ایچ ڈی کروں تو وہ اسی چیزوں کے اوپر جو ہے نا، قواعد اور یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کی جائے پی ایچ ڈی پہ. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ امریکہ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے، امریکہ سے.
وہ وہاں پہ پڑھاتے ہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے تھے وہاں پہ. مطلب وہ انہوں نے دینی کتابیں اس نے نہیں پڑھی، لیکن وہ جو تھے وہ پی ایچ ڈی امریکہ میں کر رہے تھے. تو وہ پاکستان آئے تھے، تو پھر میرے پاس پڑھنے کے لیے 6 مہینے انہوں نے جامعہ اشرفیہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ بھی یہاں پہ جو ہے میں گزاروں 6 مہینے جو ہے. تو آئے تھے تو پھر اشباح و نظائر پڑھی تھی انہوں نے مجھ سے. انہوں نے ویسی کتابیں اس نے نہیں پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے جو ہے وہ قدوری پڑھی جا کے اردن کے اندر. اس طرح جو ہے پھر جو تھے اس میں سے کیونکہ وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. پھر اشباح و نظائر جو تھے وہ میرے پاس آ کے جو ہے میں نے ان کو پڑھائی. پھر اس میں ماشاء اللہ وہ نہیں تھے عالم تو نہیں اس میں، لیکن یہ تھا کہ اچھی محنت کرتے تھے استعداد وغیرہ کے اندر جو ہے ان کو قواعد کے اوپر اور سارا وہ. تو ان کا مجھے بڑا ہوتا تھا، وہ کہتے کہ آپ جو ہے نا مجھے کہتے کہ آپ امریکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے آ جائیں. تو اس میں سے لیکن کیونکہ میرا وہ نہیں تھا، لیکن اگر کرنا تھا تو میں یہ تھا کہ میرا پلان تھا کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا اشفا نظائر کے اوپر. اب آپ دیکھو گے یہ بہت بازوں میں بڑی پیچیدگیاں آئیں گی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا دماغ کھولو گے تو چیزیں بڑی مزے کی آپ کو لگیں گی. جو ہے نا چیزیں جو ہے دیکھا آپ کو بڑی وہ آسان لگنے لگ پڑے گی. چیزیں آپ کے سامنے جو کھل کے آنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا اشباح و نظائر میں ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو بالکل بظاہر ایک دوسرے معلوم ہوتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا لگے گا، لیکن جب گہرائی میں جا کے دیکھو گے تو ان میں کیا آئیں گے؟ فرق آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ ہم کر نہیں سکتے، یہ فقہا ہمیں فرق بتاتے ہیں. ہم دیکھیں گے دو مسئلے ایک جیسے، یار یہ تو ہمیں تو بالکل ایک جیسی نظر، شکل تو ایک جیسی نظر آ رہی ہے، یہ ایک جیسے ہی ہونے چاہیے. لیکن فقی ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں اشباہ و، یہ تو اس میں سے آتے. اب مسئلہ آتا ہے کہ جی یہ قاعدہ فقہیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو آپ کہتے ہو جی قاعدہ فقہیہ، فقہی کا قاعدہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ معلوم ہے کہ آپ قاعدہ کسے کہتے ہو؟ بنیاد کو کہتے ہو قاعدہ، یا اصل کو کہتے ہو. ٹھیک ہے نا. قاعدہ جو ہوتا ہے، قاعدے سے کیا تک قواعد. ٹھیک ہے نا. اور قاعدہ، قاعدہ کلیہ جو کہا جاتا ہے، قاعدہ کلیہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ کلی جو اپنی تمام جزیات پر کیا ہوتی ہے؟ محیط ہوتی ہے، تو قاعدہ کلیہ کہا جاتا ہے. وہ کلی جو اپنے تمام جزیات کے اوپر محیط ہوتی ہے. جیسے آپ نے قانون پڑھا تھا نا، قانون صرف کے اندر جب پڑھتے ہیں قانون، قانون ہوتا ہے جی قانون فلاں قانون صرف کے اندر. ٹھیک ہے. ویسے ہی اس میں سے ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، وہ اس کو آپ ایک چیز کو کر لیتے ہو، چیزوں کو مختلف عربی کے لفظوں کو دیکھ کے آپ اس میں کر لیتے ہو ایک چیز وہ بنا لیتے ہو. کہتے ہیں یار یہ اس قانون کے تحت جو ہے نا اس میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو وہ کلی جو اپنی تمام جزیات، منطق کی اصطلاح ہے کلی. ٹھیک ہے نا. جزی، وہ کلی جو تمام جزیات پر محیط ہو جائے اس کو کہتے ہیں قاعدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی تاریخ کیا تھی؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ قواعد کلیات اور یہ جو ساری کی ساری کی تاریخ کیسے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو تھے نا اس میں سے علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس جو تھے یہ قواعد جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، اصول کرخی کے نام سے، اصول کرخی کو شاید پتہ نہیں مل جائے کتاب جو ہے تو چھوٹے سے اس میں سے اصول کرخی کے نام سے انہوں نے کیے تھے. امام علامہ کرخی نے جو ہے نا یہ جمع کیے تھے کچھ احکام اور جو تھے چیزوں کو. یہ انہوں نے جمع کیے تھے قاعدہ کلیات جو ہے. ہمیں فائدہ کیا ہوا اگر ہم پڑھ لیتے ہیں؟ ہمیں کیا فائدہ ہو جائے گا اس کا؟ دیکھو، ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ
ایک قاعدہ یاد کرتے ہوئے لا ثواب الا بالنیت ہے. ابھی ہم پہلا جو قاعدہ پڑھیں گے نا جب انشاءاللہ ایک دو دنوں میں جو ہم شروع کریں گے اس کو، تو آپ خود دیکھو گے کہ یہ فقہ کے ابواب میں کئی جگہوں کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہوگا. تو اس ایک قاعدہ یاد کرنے کی وجہ سے جزیات یاد کرنے میں بڑا انسان کو آسانی ہو جاتی ہے. جزیات بھول جاتی ہے انسان کو، لیکن قاعدہ کلیہ یاد ہوتا ہے تو اس سے جزیات یاد رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ مقاصد شریعت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مقاصد شریعت، ٹھیک ہے نا؟ مقاصد شریعت. اچھا، مقاصد شریعت کی ہوتی کیا چیز ہے؟ آج کل کے جو اسکالر طبقہ ہے نا یہ بھی بڑا زور لگاتا ہے یہ مقاصد شریعت مقاصد شریعت، ہر چیز کا ہے نا وہ مقاصد شریعت کو لے کر آ جاتے ہیں. دیکھو، مقاصد شریعت کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کہ انسان کے اندر جو ہے نا، انسان کے اندر انسان شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان سے کیا چیز دور کیا جائے، حرج کو دور کیا جائے. یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے مقاصد میں سے ہے. دیکھو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے نا جان مال عزت آبرو کی حفاظت، ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا ہے اس میں سے کہ انسان سے حرج کو دور کرنا. ٹھیک ہے نا؟ حرج کو دور کرنا، حرج کو دور کرنا. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھو ایک قاعدہ کلیہ آپ کے سامنے آئے گا. قاعدہ کلیہ یہ آتا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات. الضرورات تبیح المحظورات، یہ قاعدہ ہے. اچھا، کہ ضرورت جو ہوتی ہے نا یہ مباح کر دیتی ہے محظور چیز کو، منع کی ہوئی چیز کو بھی ضرورت جو ہے نا مباح کر دیتی ہے. ایک چیز بذات خود منع تھی لیکن کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں سے آپ کو مباح ہو جاتی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھو، مردہ کھانا حرام ہے. مردار گوشت کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں جو ہے مرا ہوا جانور تھا، لیکن آپ نے خود پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر بھی کسی جگہ کے اوپر کہ جناب اگر ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ مردار حلال ہو جاتا ہے. خنزیر تھا لیکن اب کیا ہو جائے گا؟ وہ بکری بن گیا گویا کہ. خنزیر تھا وہ بکری بن گیا. اچھا، فقہا خود مثالیں دیں گے آپ کو. ایک آدمی ہے اس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ مر جائے گا، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے جس سے وہ کیا کر سکے، اس کو نیچے اتار سکے. صرف شراب پڑی ہوئی ہے، شراب ہے. تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ شراب اتنی منہ میں ڈالے گا اور وہ نیچے لے کے جائے گا کہ وہ ہڈی کیا ہو جائے، نیچے جو ہے نا وہ چلی جائے. یہ فقہا خود مثالیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں پہ وہ شراب شراب نہیں رہی ہے بلکہ ایسے ایسے شربت بن گیا. کہتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات. ضرورات جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ معذور چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں، مباح کر دیتی ہیں. لیکن اب یہ ضرورت کہتے کسے ہیں؟ یہ ہمارے جیسا بندہ اٹھ کے نہیں ہر جگہ کے اوپر کہہ سکتا جناب علی ضرورت آ گئی ہے یہاں پہ اس وجہ سے ہم کیا کر لیں گے. نہ نہ نہ، اس کو دیکھنا پڑے گا. میں نے بتایا نا اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر طے نہیں ہوگا، کسی کسی قانون کے تحت طے ہوگا. اور یہ جو پی ایچ ڈی اسکالرز وغیرہ جو اٹھ کے جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہیں نا تو وہ یہی ہوتا ہے، اس لیے پھر بڑی مار کھاتے ہیں یہ لوگ. مار کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ اپنی عقل کی بنیادوں کے اوپر سارے مسائل حل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور ضرورات تو بھی المعذورات، یہ کریں گے یہ معذور چیزوں کو بھی. اس کا مطلب اور دیکھو اور کیوں آخر اس کا مقصد کیا تھا ضرورات تو بھی المعذورات؟
تاکہ انسان سے حرج کو دور کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا، تکلیف مالا یوتاق لازم نہ آئے۔ جس میں سے جو جیسے دیکھو قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، لیکن ایک آدمی جو بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ شریعت کا حکم اس کے لیے آ جائے گا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو کیا ہو جائے گا؟ لیٹ کے نماز پڑھو، اشارے سے نماز پڑھو۔ حالانکہ کیا ہے، عام طور پہ اشارے سے نماز کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، دیکھو گے جی۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے ایک تو وہ آ جائے گا آپ کے سامنے جو ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہمارے سامنے وہ ہے، بس آج اس کو اتنے ہی رکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل سے ہم پھر شروع کریں گے اس کو آگے سے۔